السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قابل احترام ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ تفسیر کلام الرحمن کے تحت قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ جاری اور ساری ہے. آج کی اس مجلس میں سورہ کافرون کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. سورہ کافرون یہ مکی صورت ہے، سورۃ مکیۃ بالاتفاق. سورہ کافرون کے مکی ہونے پر اتفاق ہے. البتہ ایک قول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ هذه السورہ نزلت بالمدینہ، مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی، یعنی مدنی صورت. اور لیکن عبداللہ بن مسعود وغیرہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ صورت مکی ہے. علی کل حال یہ صورت مکی ہے. وعدد آیاتها 6، اور اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اور سورۃ الکافرون، یہ سورہ کافرون اس کے متعدد نام ہیں. دیگر صورتوں کی طرح سے اس کے بھی مختلف نام ہے، یا یہ صورت بھی متعدد ناموں سے جانی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے. اس صورت کا مشہور نام تو یہی سورہ کافرون ہے. اس صورت کی پہلی آیت میں کافرون کا لفظ آیا ہے، قل یا ایھا الکافرون. اس لیے اس سورت کا نام سورہ کافرون ہے، اور اسی نام سے یہ سورت مشہور ہے. اور قرآن مجید کے جو جدید اور قدیم نسخے ہیں ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں، اس میں بھی اس سورت کا نام سورہ کافرون ہی مکتوب ہے. لیکن یہ سورت دیگر اور ناموں سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہے. مثلا یہ کہ یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون کے نام سے بھی موسوم ہے، یا اس سورت کو سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے، سورۃ قل یا ایھا الکافرون. تو یہ سورت کافرون کے نام سے بھی، سورہ کافرون کے نام سے بھی معروف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ قل یا ایھا الکافرون کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. اسی طریقے سے هذه السورہ یعنی سورۃ الکافرون تسمى سورۃ الاخلاص. سورہ کافرون کا ایک دوسرا نام سورہ اخلاص بھی ہے، یا سورہ کافرون
سورہ اخلاص کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید کے اندر اخلاص، سورۃ الاخلاص کے نام سے 2 سورت موجود ہے۔ ایک تو وہی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، جس کا دوسرا نام سورۃ الصمد بھی ہے۔ قل هو اللہ احد یہ سورۃ الاخلاص کے نام سے معروف ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الکافرون کو بھی سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں، سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون، توحید کی جو 2 عظیم قسمیں ہیں، یہ دونوں صورتیں توحید کی اقسام جو 2 قسمیں ہیں اس پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاخلاص میں، سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، یہ مکمل اس سورت کے اندر توحید کی جو قسم ہے، توحید الاثبات والمعرفہ، توحید المعرفہ والاثبات، جس کو توحید الربوبیہ کہا جاتا ہے، توحید ربوبیت۔ تو سورہ اخلاص توحید ربوبیت پر مشتمل ہے، توحید المعرفہ والاثبات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء، صفات اور ربوبیت کا بیان اور اظہار ہے۔ لیکن سورۃ الکافرون جو ہے، یہ سورۃ الکافرون یہ توحید الطلب والقصد، توحید القصد والطلب کہہ لیں، یعنی توحید الوہیت جس کا نام، جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید العبادہ، توحید عبادت، اس کا بیان اس صورت کے اندر ہے قل یا ایھا الکافرون میں۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے سورۃ اخلاص کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ سورہ کافرون کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام سورۃ البراءہ بھی ہے، سورۃ البراءہ، یعنی اس میں مشرکین مکہ کے عمل سے براءت کا اعلان ہے۔ سورۃ البراءہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا ان 2 سورتوں کو بھی کہہ لیں۔ بعض علماء نے کہا ہے، مفسرین نے، کہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون یہ براءتان من النفاق، نفاق سے پاک و صاف کرنے والی یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو سورۃ البراءہ بھی اس سورت کا نام ہے۔ تو ایک مشہور نام تو سورہ کافرون ہے، دوسرا نام سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے، اور تیسرا نام سورہ اخلاص ہے، اور چوتھا نام سورۃ البراءہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سورت کا نام سورۃ العبادہ بھی ہے، سورۃ العبادہ بھی کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مفسر نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الدین بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کے بالکل آخر میں اللہ نے کہا ہے، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تو یہ سورۃ الدین بھی ہے۔ علی کل حال یہ سورت مکیۃ بالاتفاق ہے، اس سورت کے مکی ہونے پر اتفاق ہے، سوائے عبداللہ بن زبیر کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت نزلت بالمدینہ، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس سورت کا سبب نزول کیا ہے، اس سورت کی شان نزول کیا ہے۔ تو اس سورت کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، جب آپ نے دعوت توحید کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو آپ کی دعوت سے مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو کفار مکہ نے، مکہ کے کافروں نے اسلام اور کفر کے درمیان سمجھوتے کی، یا کہہ لیں کہ کافروں کو اسلام اور کفر کے درمیان مصالحت کی یا مفاہمات کی یا سمجھوتے کی سوجھی، اور پھر انہوں نے کئی ایک راہیں اختیار کی۔ مثلا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لالچ دلایا، یا کہہ لیں کہ آپ کو دھمکی دی، یا آپ کے اوپر دھونس جمایا، یا اسی طرح سے یہ بھی پیشکش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار مکہ نے، مکہ کے کافروں نے، کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش بھی کی کہ ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کا انبار لگا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کا انبار لگا دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کی
معبودوں کی توہین سے آپ رک جائیے، یا آپ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت مت دیجیے اور ہمارے معبودوں کی کو برا بھلا مت کریے۔ ایک تو یہ پیشکش کی۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو اے محمد اگر آپ حکومت کے طالب ہیں، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، آپ کو حاکم بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ کسی حسین و جمیل اور مالدار خاتون سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم آپ کی اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں۔ اور ان تدابیر میں سے ایک تدبیر مکہ کے کافروں نے یہ بھی پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش نے کافروں نے یہ کہا کہ ہلما نعبد سنتاً وتعبد سنہ، یعنی کہا کہ ایک پیشکش یہ بھی کی کہ ہم ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے۔ کیا کہا؟ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے اور اگلے سال ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ سبب نزول یہی ہے، اس صورت کی جو شان نزول یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کافرون نازل کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے دین سے پوری طرح سے بیداری کا اعلان کر دیجیے اور کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون۔ آگے آ رہا ہے۔ تو اس صورت کا سبب نزول یہ ہے۔ اسی طرح سے اس صورت کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت فرمایا کرتے تھے، اس صورت کی بھی قل یا ایھا الکافرون کی بھی، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، ان دو صورتوں کی قرأت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یقرأ بہما فی رکعتئی الفجر، یعنی قبل رکعتئی الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے اور پھر دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کی جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، 7 بیت اللہ کا 7 چکر لگانے کے بعد، ایک طواف کرنے کے بعد، جیسا کہ وہ حدیث آتی ہے من طاف بالبیت 7 ثم صلی رکعتین کان کعتق رقبہ، حدیث میں ہے کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی بیت اللہ کا 7 چکر لگایا اور پھر طواف کی 2 رکعت نماز ادا کی، تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے تو اس میں اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھا کرتے تھے قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طریقے سے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی جو 2 رکعت سنت ہوتی تھی، مغرب کی جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مغرب میں بھی، مغرب کے بعد فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے جو سنن راتبہ میں سے سنت مؤکدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کی قرأت کیا کرتے تھے، سورہ کافرون کی بھی اور سورہ اخلاص کی بھی۔ اسی طرح سے وتر کی نماز میں بھی 3 رکعت وتر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، پھر دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، یعنی فاتحہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد، اور تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس سورت کی مبارک سورت کی فضیلت ہے۔ یہ سورت جیسا کہ میں نے کہا کہ سورۃ الکافرون سورۃ عظیمہ و سورۃ مبارکہ، عظیم سورت ہے اور بابرکت سورت ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں ایک روایت اور ہے جو سنن ترمذی وغیرہ کے اندر بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اور صحیح ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں
کہ تعدل ربع القرآن، یعنی سورہ کافرون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ جس طرح سے سورہ اخلاص کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ثلث قرآن ہے، تو کافرون کو کہا کہ ربع القرآن ہے، ربع قرآن ہے، 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مثلا اور کہا کہ لیس بصحیح، ھذا الحدیث لیس بصحیح، یا اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، لیکن علامہ ابن باز نے ضعیف قرار دیا ہے۔ علی کل حال یہ سورہ کافرون جو ہے 1/4 قرآن کے برابر بھی ہے، تو اس سے سورۃ الکافرون کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے ترجمے پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، قل یا ایھا الکافرون، مخاطبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اب کافرون سے مراد مکہ کے قریش، مکہ کے جو کافر ہیں وہ مراد ہے، لیکن یعنی اس کے جو اولین مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں خطاب مکہ کے کفار قریش سے، قل یا ایھا الکافرون، لیکن اس سے مراد روئے زمین پر بسنے والے تمام کافر مراد ہے۔ یا کہہ لیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے نبی کہہ دیجیے اے کافرو۔ اب یہ خطاب تمام کافروں سے، متقدمین، متاخرین اور بعد میں آنے والے جتنے کافر ہیں قیامت تک آنے والے سب کو خطاب ہے۔ عہد نبی کے کفار بھی مراد ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولین مخاطب وہی ہیں، اور اسے جب انہوں نے یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سامنے یہ پیشکش کی کہ آپ 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت ہم کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، تو اس موقع پر یہ سورت مکمل سورت نازل ہوئی۔ تو قل یا ایھا الکافرون کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافروں، تو کافروں سے تمام روئے زمین پر موجود تمام کافر مراد ہے، جو موجود ہے ابھی بھی اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب اس میں مراد ہے، داخل ہے۔ کہا جا رہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لا اعبد یعنی برات کا اعلان، اس لیے میں نے کہا اس سورت کا نام سورۃ البراء بھی ہے، براءۃ من الشرک بھی ہے، اور ایک اور فضیلت اس سورت کی بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے، غالباً مسند احمد ابن حنبل کی ہے، سنن بہقی وغیرہ کی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لیا کرو، سورہ کافرون کو پڑھ لیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ براءۃ من الشرک ہے، فإنها براءۃ من الشرک، اس میں شرک سے براءت کا اعلان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے دین سے پوری بیزاری کا اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، یعنی مکمل برات کا اعلان کرے، یعنی تم جن معبودوں کی یا جن کو تم اللہ کا شریک گردانتے ہو میں ہرگز ان کو نہیں پوجوں گا، چاہے وہ تم ہمارے معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرو، نہ پوجو، لیکن میں تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے دین سے پوری طرح سے بیزاری کا اعلان کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسا ہی کیا کہ آپ نے ہر طرح سے ان کے دین سے ان سے اپنا دامن چھڑایا، اور ان کے معبودوں کی اور ان کے طریقے عبادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا اور برات کا اعلان کر دیا، بیزاری کا اعلان کر دیا۔ لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والا ہے، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم
اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ جو صورت ہے میرے بھائیو، سورہ کافرون ایک طرح سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کامل دلیل ہے۔ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے من دلائل النبوہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اور آپ کی نبوت کی صداقت پر یہ صورت دلیل ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خبر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا خبر دے رہے ہیں کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُدْ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تم لوگ، یعنی گویا کہ خبر دی جا رہی ہے کہ تمہاری موت کفر پر ہوگی، تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاؤ گے، تمہاری موت کفر پر ہو جائے گی۔ اس میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی تھی، اس میں امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور بھی دوسرے لوگ تھے، اسود بن عبد المطلب وغیرہ۔ تو ان لوگوں کی ایک طرح سے خبر دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ تم لوگ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُدْ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ خبر دی جا رہی ہے کہ تم لوگ یعنی اس کی یعنی اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور کفر پر تمہاری موت ہو جائے گی۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل نبوت میں سے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم اور تمہارے آبا و اجداد، باپ و دادا، پرکھائیں، تمہارے پرکھا عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم اور تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہ بھی کہا جا رہا اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تم، ظاہر سی بات ہے، میں جب تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا تو تم بھی یہ اختیار کرو گے کہ تم بھی ہمارے معبود کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی خبر دی کہ وہ عبادت یعنی ایمان لانے والے نہیں، اور تو گویا کفار مکہ کی مطلب حق و باطل میں سمجھوتے کی ایک دراصل اس کی ایک تدبیر، ایک چال تھی۔ تدبیر یعنی کفار مکہ کی جو تدبیر تھی حق و باطل میں سمجھوتے کی، در حقیقت اس کی ایک خطرناک چال تھی، اور اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہ رہے تھے۔ تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ہماری گفتگو ختم ہو رہی، اور اس کے بعد کہا جا رہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کہا جا رہا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَأَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلائیں تو کہیے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور تم جو کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، اور میں جو کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، بیزار ہو۔ جس طرح اللہ نے کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو دوستو یہ سورہ کافرون ہے جس میں خالص اللہ رب اللہ، جو خالص اللہ کی جو توحید عبادت ہے یا توحید الطلب والقصد ہے یا توحید الوہیت کا ہے اس پر مشتمل ہے، اور اس میں شرک سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور خالص اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں خالص اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ شرک پر اس طرح سے شرک پر مفاہمت قطعی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن، فہم قرآن یعنی قرآن سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.